ہے. جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سازش کی یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے جدا کیا. اپنے لگتے جگر یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آنکھوں کی بینائی کھو دی. لیکن وہ کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئے, امید کا دامن چھوٹنے نہیں دیا, بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں کو ملا ہی دیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. معزز سامعات, ہم جن موقعوں پر نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں ان میں سے مرض اور بیماری کا موقع ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو شفا یابی سے مایوس ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جس ذات نے تمہیں بیماری دی ہے وہی ذات تمہیں شفا عطا کرے گی. ہمیں بس اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے. جیسا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے, بیمار ہوئے, بیماری بھی ایسی کہ سر سے پیر تک سارا جسم زخموں سے چور چور اور سارا بدن سڑ چکا تھا, لیکن وہ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوئے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا یابی سے نواز دیا. معزز سامعین, ہم جن مرحلوں میں مایوسی کا شکار ہوتے ہیں ان میں سے ایک شادی کے بعد اولاد کا نہ ہونا. شادی ہوئی, 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, لیکن اولاد نہیں ہوئی تو لوگ تانا دینا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ضروری نہیں کہ اولاد 1-2 سال کی ہی ہو, بلکہ 10 سال, 12 سال یا 20 سال بعد بھی ہو سکتی ہے. جیسا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے انہیں جوانی میں اولاد سے محروم رکھا, لیکن وہ کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد سے نواز دیا. یاد رکھیے, اولاد اللہ کی نعمت ہے, وہ ہمارے ساتھ. It's 10:10. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access.
اپنی شہرت پہ انسان یوں نہ مچل، ایک دن آگ پہنچے گی تجھ کو اجل، اپنی شہرت پہ انسان یوں نہ مچل، ایک دن آگ پہنچے گی تجھ کو اجل، روح کو صاف کرنے اعمال کر، صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ، روح کو صاف کرنے اعمال کر، صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد صبرین آدم صاحب جماعت ثانیہ کی طالبہ ہیں، ہیرول کی رہنے والی ہیں، ان کا عنوان ہے مسلمانوں رب کے وعدے ہمارے منتظر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو کچھ بھی مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ آج ہندوستان کے جو ناگفتہ بے حالات ہیں، ہر جانب افراتفری کا ماحول ہے، سبھی مسلمان مشق ستم میں ہیں، جگہ جگہ پر امت مسلمہ جابر اور ظالم حکمرانوں کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ حالات اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ آنے والے دور میں اور بھی دشوار گزار مراحل ہو سکتے ہیں۔ امت مسلمہ شش و پنج میں مبتلا ہے کہ آخر ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے، جبکہ دعاؤں اور قنوت نازلہ کا اہتمام بھی جاری ہے۔ امام حرمین شریفین بھی ہمارا نام لے کر دعا کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے۔ اے امت مسلمہ، ہماری مدد ہمارا رب کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ہم ہی بے ایمانیوں اور بدعمالیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم ہو چکے ہیں۔ ارحم الراحمین اپنے کلام میں ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تمہارے اوپر رحم و کرم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم کامل ایمان والے بن گئے تو ہمیں سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں کسی ظالم حکمران کے سامنے بھیک مانگنے کی بھی
ایمان بالخیر عطا فرمائے. السلام. جزاک اللہ احسن الجزا. جناب عبدالرحیم میران صاحب ہیرور، انہوں نے 1,500 روپے عطا کیے ہیں، بطور ہمت افزائی کے سارے لڑکیوں کو تقسیم کرنے کے لیے کہا ہے. انشاءاللہ تقسیم کر دیا جائے گا. اس کے بعد حمیرہ عرفان صاحب جماعت ثالثہ کی لڑکی ہیں، مقام ساگر ہے، اور ان کا عنوان ہے مسلمانوں کے ایمان و یقین کا حیرت انگیز کرشمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سورہ بقرہ آیت نمبر 137. جو لوگ ایمان لائے وہ ہدایت پر ہیں، اور جو لوگ منہ موڑے وہ صرف اختلاف میں ہیں. اللہ تعالیٰ قریب ان سے کچھ کفایت کا، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. دنیا میں انسان کے پیش نظر بے شمار مقاصد ہوتے ہیں، جنہیں حاصل کرنے کے لیے انسان کو مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے. ان مقاصد کے حصول کے دوران اسے اپنی کمزوریوں کا احساس ہوتا ہے، جو اسے بڑی قوت کا سہارا لینے پر مجبور کرتا ہے. ایسی قوت جو اسے مشکل مرحلے میں اس کی دستگیری کرے، اس کے راہ کے خطرات کو دور کر دے، اس کے سفر زندگی کی گہری تاریکیوں میں تاہر نظر اجالا کر دے. وہ قوت بس ایک ہی قوت ہے، وہ ہے ایمان کی قوت. اسی قوت کی بدولت بندہ مومن اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا. اللہ تعالیٰ سے قدرت کی امید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان و یقین میں ایک ایسی زبردست طاقت کی ہے، اگر یہ طاقت کسی کو حاصل ہو جائے تو اللہ کے سوا کسی کا خوف اسے مرعوب نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا، اور وہ ہر ایک سے وہی بات کہے گا جو حق و صداقت پر مبنی ہو. ایسے افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخالفون نظام العین. سورہ مائدہ آیت نمبر 52. ایمان صرف زبانی دعوے کا نام نہیں. کوئی شخص زبان سے اعلان کر دے کہ وہ مومن ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. ایمان کا دعویٰ کرنے سے مومن نہیں کہلا سکتا. سامعات، ایمان کسے کہتے ہیں؟ بغور سماعت کیجیے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جو بڑے جانسار صحابی تھے، ان کو دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی اور ان سے کہا گیا کہ محمد کا دین چھوڑ دو. لیکن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ایمان پر ڈٹے رہے. جب وہ قید خانے میں تھے تو انہیں طرح طرح کے ظلم کیے جاتے تھے. جب انہیں پھانسی دینے کے لیے قید خانے سے نکالا گیا تو انہیں زندگی کی آخری خواہش پوچھی. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے بس اتنی مہلت دو کہ صرف میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. انہیں اس کی اجازت دے دی گئی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے: میرا خیال یہ ہے کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر سے دیر کر رہا ہوں تو اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا. اسی دوران 25 کافروں نے ان پر نیزوں سے حملہ کر دیا، چاروں طرف سے بدن کو چھلنی کر دیا. انہی کافروں میں سے کسی کافر نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو قسم دے کر پوچھا: اے خبیب، سچ سچ بتاؤ، کیا تم اس وقت یہ قسم کرو گے کہ تمہارے جناب محمد کو قتل کر دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ سامعات، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا جواب بغور سماعت کیجیے. فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کے بجائے کوئی کانٹا بھی چبھے. یہ تھا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا ایمان، جنہوں نے سولی پر چڑھنا منظور کر لیا لیکن زبان سے کفر الفاظ نہیں نکالے، جو آخری دم تک ایمان پر ڈٹے رہے، جو رہتی دنیا تک بہترین آئیڈیل ہے. کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا: ظلم کے آگے انسان نہیں گر سکتا، ظلم کے آگے انسان نہیں گر سکتا، اپنے مشورے سے مسلمان نہیں گر سکتا. تو نے دیکھا نہیں ابھی تک اسلام کا اصول، لاشیں گر سکتی ہیں مگر ایمان نہیں گر سکتا. آج صورتحال کیا ہے؟
کیا ہم نے سوچا کبھی غور کیا سامعات ہم نے تو اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو رب کو چھوڑ کر دوسرے کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہ پڑتی. آج سب کچھ رہ گیا ہے لیکن استقامت نہ رہی. یہ منزل ذرا مشکل ہے, تھوڑے سے مرحلے طے کرنے کے لیے تیار نہیں. تھوڑی سی گرد ہمارے دلوں کو دہشت زدہ کر دیتی ہے, تھوڑا سا خوف ہمیں گھبرا دیتا ہے, تھوڑی سی لالچ ہمیں ورغلا دیتی ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ہم مومن ہیں؟ ہر ایک مومنات وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جان میں شہادت نوش کیا, جنہیں ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں بچے سے مار کر شہید کر دیا. یہ سمیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہم سب خواتین کے لیے قابل تقلید و آئیڈیل ہے جو اپنے آپ کو مومنہ و مسلمان کہتی ہیں. ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم پر کڑی سی کڑی مصیبت آ جائے تو سب استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سامعات سب سے اہم مسئلہ ایمان ہی کا ہے. صحابہ اور صحابیات کو تو دیکھیے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی, اپنی زندگی کی فکر نہ دی, جنہوں نے اللہ کی راہ میں صبر و استقامت سے کام کیا. اور آج ہم معمولی سی مصیبت پر صبر نہیں کرتے اور بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اور صحابیات جیسا ایمان اپنانے, اس پر ثابت قدم رہنے کا توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ہو تو خاتمہ میں خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد عائشہ سمن شعیب صاحب جماعت رابعہ کی لڑکی ہیں, مقام ساگر ہے. ان کا عنوان ہے آزمائشوں پر صبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سورة البقرہ آیت نمبر 155 تا 156. اور البتہ ضرور بضرور ہم تم کو آزمائیں گے, کبھی خوف سے, کبھی بھوک سے, اور کبھی مال میں نقصان سے, اور کبھی جان کے نقصان سے, اور کبھی گھروں میں نقصان سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی سے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ دنیا دارالامتحان ہے. یہاں انسان کے بھیجے جانے کا مقصد صرف اور صرف امتحان ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ الملک آیت نمبر 2. یعنی اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جب چاہے اور جیسے چاہے انسان کی آزمائش کرے, لیکن بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر فیصلہ الہی پر راضی رہے اور اس کی ہر آزمائش کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرے. انسان ہر طرح کی مصیبتوں کو برداشت کر لیتا ہے, لیکن جب جانی نقصان ہوتا ہے تو اس کی صبر کی چٹان ٹوٹ جاتی ہے. خصوصاً عورتیں ایسے موقع پر بہت جلدی ہی بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر بندہ مومن میں صبر کی صفت دیکھنا چاہتا ہے. بھلا بتلائیے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز آپ کو ادھار کے طور پر دے, پھر وہ اپنی چیز واپس لینا چاہتا ہے, تو کیا اس کی چیز کو واپس لوٹانے سے انکار کرنا جائز ہے؟ نہیں نا. انسان کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے. ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک امانت کے طور پر بھیجے گئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اپنے امانت کو واپس لینا چاہتا ہے تو کس بات کی ناراضگی؟ معزز سامعین, آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بنیادی باتوں کا حکم دیا گیا تھا ان میں سے ایک اہم تعلیم صبر کی بھی ہے. چنانچہ فرمایا گیا وَلِرَبِّكَ
فاصبر، آپ اپنے رب کے خاطر صبر کیجئے۔ یہ آیت نہ صرف صبر کی تعلیم دے رہی ہے بلکہ صبر کا حوصلہ بھی دے رہی ہے کہ آپ اس تصور سے صبر کیجئے کہ یہ صبر آپ اپنے رب کے خاطر کر رہے ہیں جو قادر مطلق ہے، مختار کل ہے اور رب العالمین ہے۔ اگر صبر اس تصور سے کیا جاتا ہے تو صبر کرنے میں مزہ بھی آئے گا اور حوصلہ بھی ملے گا۔ صبر ایک قسم یا ایک طرح کا نہیں ہوتا بلکہ جتنے رنگ مصیبت کے ہوتے ہیں اتنے ہی رنگ صبر کے بھی ہوتے ہیں۔ آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا بھی صبر ہے، زبان پر حرف شکایت نہ لانا بھی صبر ہے، مشکلات کے باوجود حق پر جمے رہنا بھی صبر ہے، حوادث زمانے کے آگے شکست نہ کھانا بھی صبر ہے، جذبات و احساسات پر لگنے والے زخموں کو سہنا بھی صبر ہے اور اجسام و ابدان پر آنے والے زخموں کو برداشت کرنا بھی صبر ہے، اور اسی طرح دشمنوں کے طعن و تشنیع پر دل برداشتہ نہ ہونا بھی صبر ہے۔ الغرض مصیبت کے جتنے انداز ہوتے ہیں اتنے ہی انداز صبر کے بھی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دیجئے۔ معزز سامعات، اگر تاریخ میں غور کیا جائے تو صبر کے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن انہی میں سے ایک اہم واقعہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا بھی ہے۔ یہ وہی صفیہ رضی اللہ عنہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ جب ان کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے، ان کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ہندا انتہائی غصے میں آ کر ان کے کلیجے کو نکال کر چبا ڈالا تھا۔ اس کے باوجود جب وہ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھتی ہیں تو اپنے زبان سے حرف شکایت لانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے صبر۔ حضرت ابو سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ایک بچے کی وفات ہو گئی، اس کی تدفین سے فارغ ہو کر میں قبرستان سے واپس لوٹ ہی رہا تھا کہ اتنے میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے سنو، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ تو حضرت ابو سنان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر ملک الموت سے پوچھتا ہے کہ تو نے میرے بندے کے لخت جگر کی روح قبض کر لیا، بتا میرے بندے نے اس وقت کیا کہا؟ تو وہ کہتا ہے اے میرے اللہ، تیرے بندے نے تیری تعریف بیان کی ہے، پھر اس نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ معزز سامعات، مصیبت چاہے جتنی بھی بڑی ہو لیکن اس پر کیا جانے والا صبر اتنا ہی عظیم ہوتا ہے، اور اسی طرح مصیبت میں گرفتار ہونے کے فوری بعد صبر کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ دیر بعد تک نہیں ہوتی، کیونکہ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن اصل صبر یہی ہے کہ جب معاملہ برداشت سے باہر ہو تو اس وقت صبر کا مظاہرہ کیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى، یعنی بے شک تم پہلے صدمے کے وقت صبر کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر مصیبت و آزمائشوں پر صبر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ اس کے بعد طوبہ عبد الرحمن صاحب، جماعت رابعہ، مقام ہیرور، عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن نے دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم،
رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ معزز سامعات، ہر مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے۔ ظاہر بات ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے انسان کن کن چیزوں سے محبت کرتا ہے اور زیادہ محبت کس چیز سے ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعات، ہر مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر چیز سے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی محبوب ہونی چاہیے، کیونکہ یہی محبت دنیا میں انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اور پیروی پر ابھارتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت نعروں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، ہماری محبت صرف لباس اور ہماری وضاحت تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری روحیں بھی حضور کی غلام ہونی چاہیے، ہمارا جسم بھی حضور کا غلام ہونا چاہیے، ہماری طرز زندگی، انداز معاشرت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، رویے، شادی بیاہ، مرگ، سب کچھ حضور کے سانچے میں ڈھلی ہونی چاہیے۔ حضور کے اشارے اور فرامین پر عمل کیا جائے، اتباع رسول آپ سے سچی اور پرخلوص محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ الفت نبی کی ہو تو عبادت قبول ہے، الفت نبی کی ہو تو عبادت قبول ہے، ہزاروں سجدے کرو سب فضول ہے۔ آج دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کے حسن پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی دولت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی لسان پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناز کیوں نہ کروں جس میں ساری خصوصیات پائی جاتی تھی؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صداقت تھی جس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عادل بن گئے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ عادل بن گئے۔ میں اسے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گی میں نبی کے اندر، میرے پیغمبر کے اندر رب کائنات نے ہر و کمالات رکھ دیا تھا جو آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فضل پایا جاتا تھا۔ میں نبی کے اندر نوح علیہ السلام کی تبلیغ تھی، ابراہیم علیہ السلام کا میرے توحید تھا، اسماعیل علیہ السلام کا عیسیٰ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا جمع تھا، یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی تھی۔ میرا رب کائنات نے میرے نبی کے اندر ہر و کمالات رکھ دیا تھا۔ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، الہ جس پر عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ میں کہتی ہوں جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، جسے شرافت سے محبت نہیں اسے عاجز و انکساری سے محبت نہیں، جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں وحشی درندہ ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ ایسے والے انسان میں دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے۔ جس انسان کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگن نہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے دل والا انسان کبھی مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 7۔ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے بیٹے اور اپنے عزیز و خالق سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔
اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے عمر جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز و غالب نہ بنا لو تب تک تم سچے مومن نہیں ہو سکتے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز و غالب بن گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے عمر اب تم سچے مومن بن گئے ہو. تو آئیے اپنے گریبانوں میں جا کر دیکھتے ہیں کہیں ہمارے دلوں میں اپنی اس دنیا سے لے کر اس دنیا سے محبت تو نہیں. اگر ہے تو افسوس کہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ حسن الجزا. محترم حاضرین، ہمارے جلسے میں تشریف فرما رہے ایک بھٹکل کے دینی بھائی کا ایک پرس کہیں گم ہو گیا ہے، کہیں گر گیا ہے. جس کسی کو مل جائے وہ یہاں پر لا کر پہنچا دیں. بھٹکل کے ایک صاحب کا پرس گم ہو گیا ہے. آپ میں سے کسی کو مل جائے تو یہاں پر اسٹیج پر پہنچا دیں. محترم حاضرین، ہمارے کلیہ میں انجمن ہوتی ہے. انجمن کے اندر تینوں زبانوں پر جو ہے عبور پیدا کیا جاتا ہے. بزبان انگریزی، بزبان کنڈا اور بزبان اردو، بزبان عربی. ان چاروں زبانوں پر جو ہے ان کو صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ان کو تقاریر دی جاتی ہیں. اور اسی ضمن میں میں ایک انگریزی تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں عامۃ البصیر نذیر احمد جامعی، جو کہ اولا کی لڑکی ہیں اور ہیرور کی ہیں، اور ان کا عنوان ہے حلال و حرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. We praise Allah subhanahu wa ta'ala. We send blessings and salutations upon our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his household, his companions. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless them, to bless every one of us goodness in this dunya as well as the next. Ameen. Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Those who consume interest cannot stand on the day of resurrection except as one stands who is being beaten by shaitan into insanity. Allah subhanahu wa ta'ala caps by telling us about halal and haram. Be careful, watch out what you eat, watch your earnings, make sure they are halal. Do you know that if I put in a morsel of haram in my mouth, whether it is haram because it was earned through haram means everything is cursing me. Why did you put in haram in me? But every single of us cannot feel it. We don't realize it. It contaminates all our organs to the degree that they will bear witness against us on the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala speaks through Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, telling us that portion of flesh which has been built or which has been made through haram will never ever enter Jannah, because it needs to go into the fire to be burnt out. Only pure things can enter Jannah. Be careful what you eat. Not only what you eat that it must be halal, but to go a step further, that the money you use to buy those items must also be halal. Make sure your earnings are pure and clean. Let me take you right back to the beginning. Adam alayhi salatu wassalam committed a sin. We know that. As soon as he ate, what happened? The first thing that happened was shamelessness. That is what happened when we eat one morsel of haram. Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran, "Badat lahuma sawatuhuma." Their private parts became exposed. That is what happens to myself and yourself. But if Adam alayhi salatu wassalam did not engage in tawbah and he did not regret, shamelessness would have overtaken him and everybody after him. May Allah protect us all. Wallahi, if the first creation, Adam alayhi salatu wassalam,
perhaps such a powerful, great, solid, massive impact upon having one bite of haram? Tell me, when we are eating bags and bags of 50 kilos of rice every single day, what is happening to us? We eat interest like it's no man's business, and we call it anything we want. Wallahi, interest is interest, and it will remain haram until the day of Qiyamah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us hunger rather than eating from haram, and may He grant us acceptance and may protect us from haram. Ameen Ya Rabbal Alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जज़ाकिल्लाहु खैरन जज़ा। ये थी एक अंग्रेज़ी ज़ुबान में तकरीर जो कि हलाल और हराम के वन पर थी। इमरान रसीम की तरफ से स्पीच के लिए अच्छा जनाब मोहम्मद इमरान साहब और जनाब वसीम जनाब, इन दोनों की तरफ से जो है इस अंग्रेज़ी तफसीर से खुश होकर के 500 रुपये इनाम में दिए हैं। हाँ, जो अभी गुमशुदगी का ऐलान हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ मिल चुकी है। और दूसरा ऐलान एक ये है कि जनाब सैफुल्लाह साहब भटकल, इन्होंने एक रुकाबंद अता किया है जो कि सारे बच्चों में तकसीम करने के लिए कहा है। अल्लाह तबारक व तआला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहतरम बुज़ुर्गों और पुरजोश नौजवानों, दीगर सीरत के जलसों और दीनी इज्तिमाओं के तरह आज का ये जलसा भी अपना एक ख़ास मुकाम और विक़ार रखता है, और ये उसूल मुसल्लम है कि हर बाविक़ार शय के लिए बाकमाल शख्सियत अज़ीमुल मर्तबत इंसान और क़ाइद होना भी चाहिए, क्योंकि टूटे हुए दिलों को भी हौसला चाहिए, कारवां के लिए बस मुक़्तदा चाहिए। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर राह रू आते गए और कारवां बनता गया। इससे मेरी मुराद जामे इल्म व इरफान शहंशाह फ़िक्र व तदब्बुर मोहतरम जनाब सदर ज़ी-वक़ार फ़ज़ीलतुल शेख हाफ़िज़ मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब जामई हफ़िज़हुल्लाह हमारे दरमियान आ तशरीफ़ हैं। इसके बाद मैं कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहूँगा। शाफ़ईन ज़हीर साहब सानिया की लड़की हैं, सोंदा मकाम है, और ये एक कनाडा में तकरीर पेश करने वाली है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಂದು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕೆಡುಕುಗಳು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಭುವಿನ ತೀರ್ಪುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಮಾಲೀಕ, ಪೋಷಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ, ಅವನ ಆದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವನ ಆದೇಶ ಬಂದರೆ ಪರ್ವತವು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನ ದೀನ ಇಂದಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಸೂರತುಲ್ ಆಲ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಆಯತ್ ಸಂಖ್ಯಾ 18. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇದನ್ನು ನಂಬಿರಿ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವು ಎರಡೂ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೆಂಜರರ ವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಇಸ್ಲಾಂ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಗುತ್ತೇವೆ, ಮಸೀದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ
ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇಂದು ನೀವೇ ಸಂಪತ್ತಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಈ ಧ್ವನಿಯು ಬರುತ್ತದೆ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೋಪವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿಸಿ ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಯು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿನ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಗಿಯಾದ ಎದೆ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಮುರಿದ್ದೇವೆ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ಮಸ್ಜಿದೆ ಅಕ್ಸಾ ಬೈತುಲ್ ಮಕ್ದಿಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಅಮಾಯಕ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ಯವಾಗಿದೆ, ವಿಧವೆಯರ ಹೊರೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ಎಷ್ಟು ತುಳಿದು ಕೊಡದಾದ ಜನರ ಮನೆಗಳು ಉರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ರಾಣ ಯುವಕರು ಸಾವಿನ ಕೈಯಿಂದ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆ? ಹೇಗಾಯಿತು? ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ? ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ನೋಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರೇ, ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ತನ್ನವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ತನ್ನದ ಈಮಾನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಪಿಡುಗುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬುಡಾಟಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಹೆಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸೋದು, ಚಗಲಿ, ಸುಳ್ಳು, ಕಳ್ಳತನ, ವಂಚನೆ, ಅಶ್ಲೀಲತೆ, ಅಲೆದಾಡುವುದು, ಒಡಟನೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕಗಳಿವೆ. ಇಂದು ಸುಧಾರಣೆಯ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕೂಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲಗಳ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಘಟನೆಗಳು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ದೇವರ ನಿಯಮ ಒಂದೇ ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಅವಿಧತೆಯರಾಗುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರಿ. ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕೆಡುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಹನ ವಿಧೇಯತೆಯಾಗಿರಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಓ ಅಲ್ಲಾ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ತೌಫೀಕನ್ನು ನೀಡಲಿ. ವಾಖಿರು ದಾವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. जज़ाकिल्लाहु अहसनुल जज़ा। आप हजरात ने कन्नड़ा ज़ुबान तो जानते ही हैं, वैसे आप समझ गए होंगे कि जो है क्या बयान किया गया है। स्पीच को रज़ाक शब्बर साहब, अब्दुल रज़ाक शब्बर साहब की जानिब से इस कन्नड़ा तकरीर से खुश होकर के 500 रुपये दिए हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर। जमाल अली साहब ने भी जो है कन्नड़ा तकरीर से खुश होकर के 500 रुपये अता किए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। इसके बाद मैं दावा देता हूँ सानिया और साथी वो आएँ और अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे बहन, इतनी तेज धूप में बुर्का पहनकर कहाँ जा रही हो? अरे बहन, आज हमारे कुल्ले में कौमी का इज्तिमा है, उसी की शिरकत के लिए जा रही हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। ये इज्तिमा क्या होता है? अरे बहन, इसमें दीन की, ईमान की, कुरान की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नमाज की, रोजे की, अच्छे अखलाक को अपनाने की बातें होती है। अच्छा, अब मैं समझ गई। इसमें एक औरत खड़ी होती है और कहती है, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो, लिपस्टिक मत लगाओ, मेकअप मत करो। और हमारे मस्जिद के इमाम साहब भी है ना, वो हर जुमा इसी तरह की बातें करते हैं। उनके बातें सुनते सुनते तो हमारे कान ही पक गए। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए बहन।
آپ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور ذرہ بھر بھی تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس لیے تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ چل چل، بڑھیا ہے دادی بن کر نصیحت کرنے والی، اور خبردار جو تو نے ایسے باتیں کی تو میں بھی لقمان صاحب کی لڑکی ہوں، سب نکال ڈالوں گی۔ واہ واہ، یہ تو خوب بات ہو گئی، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہمارا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور ایک بار اپنی زبان سے ایسے باتیں نکالی تو زبان کھینچ ڈالوں گی تمہاری۔ ارے بہن، تم تو بہت جلدی برا مان گئی اور اپنی جہالت کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ دراصل تمہاری زبان سے کچھ اس طرح کی باتیں نکلی جس کی بنا پر مجھے کہنا پڑا۔ میرا ارادہ تمہیں ذلیل کرنا ہرگز نہیں تھا بہن۔ ارے بہن، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میرا مقصد دین کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں تھا۔ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، مجھے بھی دین اور دین کی ایک ایک بات سے محبت ہے، اور دین کی کچھ باتیں میں جانتی بھی ہوں اور اس پر عمل بھی کرتی ہوں۔ اچھا، یہ تو بتاؤ تم نے دوپٹہ کیسا پہنا ہے؟ اسے صحیح تو کر لو۔ ارے بہن، میں دوپٹہ اور کتنا صحیح کروں؟ کیا تمہیں میرے گلے میں دوپٹہ نہیں دکھائی دے رہا؟ دیکھو بہن، دوپٹہ گلے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ سر ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، اور ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ میں بھی دین کی ایک ایک باتوں پر عمل کرتی ہوں، تو کہاں گیا آپ کا دین؟ ارے بہن، میں بازار تو نہیں جا رہی ہوں، یہ تو بس گھر اور محلے ہی کی تو بات ہے، یہاں پر سر کے کھلے رہنے سے کیا بے پردگی؟ ارے بہن، یہی تو ہماری ماں اور بہنوں کی بھول ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں گھر اور محلے کے باہر سر کے کھلا رکھنے کو بے پردگی ہی نہیں سمجھتی، حالانکہ سر تو ہر وقت ڈھک کر رکھنا چاہیے بہن۔ ارے بہن، گھر میں کون آ رہا ہے جو ہر وقت سر کو باندھ کر رکھے؟ ارے بہن، گھر میں ایسے بہت سارے مرد آتے ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری ہے، جیسے دیور، چچازاد بھائی، ماموزاد بھائی۔ ان رشتہ داروں سے ہماری ماں اور بہنوں کا سر بھی کھلا رہتا ہے، گردن بھی کھلی رہتی ہے، بازو بھی کھلا رہتا ہے، اور بے پردہ ہو کر بیٹھ کر بے فکری کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہے۔ کیا ان رشتہ داروں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے؟ ہاں بہن، شریعت میں ان رشتہ داروں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے، اور ہماری ماں اور بہنیں ان سب سے پردہ ہی نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر مختلف عذاب میں مبتلا عذاب عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹک رہی تھی۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ گھر کے باہر ننگے سر ہو کر جاتی اور نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، پیمانہ شرم کا وہ خود ہی جھلک گیا ہے، دامن حیا کا تن سے گویا سرک گیا ہے۔ پیمانہ شرم کا وہ خود ہی جھلک گیا ہے، دامن حیا کا تن سے گویا سرک گیا ہے۔ نامحرموں کی تم پر پڑ جائے گی نظر، اب سر سے دیکھو تمہارا آنچل ڈھلک گیا ہے۔ اچھا۔ ارے بہن، اور تو سنو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے سے متعلق یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بالوں میں کنگھی کرتی ہے اور جو بال کنگھی میں آتے ہیں انہیں باہر نہ پھینکے بلکہ انہیں دفنا دے یا پھر چلا دے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے بہن۔ اچھا، وہ سب چھوڑو اور یہ سنو، نیداپور کی سلمابی کی جو لڑکیاں ہیں نا، وہ اتنی خطرناک ہیں، کیسے پھرتی رہتی ہیں، سر بھی کھلا رہتا ہے، کپڑے بھی چست پہنتی ہیں اور کسی سے بھی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ارے بہن، تم کیا دوسروں کو نصیحت کر رہی ہو؟ تم بھی تو سر کے کھلا رہ کر باہر گھوم رہی تھی، اور میں نے آپ کو نصیحت کیے ہوئے چند سیکنڈ بھی نہیں ہوئے تم نے پھر سے کسی کی برائی کر دی۔ کسی کی برائی کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں سے ہمیں منع کر فرمایا ہے بہن۔ ارے بہن، اور تو سنو، ہمارے محلے کی خاتون بھی کی جو نئی بہو آئی ہے نا، اس زبان کی اتنی تیز ہے کہ ہر وقت خاتون بھی سے اس کی لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ ارے بہن، وہ بہو تو اچھی ہے، اور خاتون بھی ایک نیک خاتون ہے،
گھر میں ان کے اور بھی بہت سے بھوے ہیں، کبھی ان کے گھر سے لڑائی کی آواز نہیں آئی۔ ویسے بھی ہمیں کس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیسے جھگڑے ہو رہے ہیں، ان باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کیسے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ارے بہن، پوری بات تو سن لو۔ بلبل میاں کی ماں جب سے ان کے گھر جانے لگی ہے تب سے ان کے گھر سے لڑائی کی آواز شروع ہو گئی ہے۔ جب وہ ساس کے پاس بیٹھتی ہے تو بہو کی خوب برائی کرتی ہے، اور جب بہو کے پاس بیٹھتی ہے تو ساس کی خوب برائی کرتی ہے، اور دونوں میں خوب آگوا کر ہٹ جاتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بلبل میاں کی ماں جس بھی گھر میں جاتی ہے 2-4 دن بعد ان کے گھر سے لڑائی کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ بہن بڑی چغل خور عورت ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خور عورت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرمایا ہے بتاؤ؟ لا يدخل الجنة فتاة، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے تھے تو انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا چہرہ سور کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا۔ حقیقت میں وہ عورت تھی، اس کو سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے تھے۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ چگلی کرنے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے جہنم میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ استغفر اللہ بہن، اللہ کی پناہ۔ ہاں بہن، آج کل ہماری ماں اور بہنوں میں چگلی کرنے کی بہت عادتیں ہیں۔ جہاں کہیں 2-4 عورتیں بیٹھتی ہے تو کسی کی ساس کی برائی، کسی کی ننند کی برائی، کسی کی دیورانی کی برائی، محلے پڑوسی والیوں کی برائی کرتی ہے۔ لیکن افسوس، آج نہ جانے ہم کتنوں کی غیبت، چگلی، نہ جانے کیا کچھ نہیں کہتے۔ صبح و شام ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں۔ ارے بہن، کیا تم نے سنا نہیں کہ جہنم میں عورتوں کو کس طرح کے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا تھا؟ تو سوچو ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا، کب ہم اس گناہ سے بچیں گے؟ کیا تب جب ہمارے تمام اعمال برباد کیے جائیں گے؟ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، اس سے ملتی ہے عارضی شہرت، چگلی کھانا بھی ہے بری عادت۔ اس سے ملتی ہے عارضی شہرت، چگلی کھانا بھی ہے بری عادت۔ چگلیوں سے وقار گھٹتا ہے، چگلی کھانے کی تم چھوڑ دو لت۔ ارے بہن، میں اپنی پہلی باتوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ اب سے میں چگلی نہیں کروں گی اور سر کو بھی باندھ کر رکھوں گی اور دین کا مذاق بھی نہیں اڑاؤں گی، اور اگر کوئی میرے سامنے دین کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی ضرور کوشش کروں گی۔ ہاں بہن، ہم سب کو اس برائی سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ قیامت کے روز بڑے خطرناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی اگلا مہینہ رمضان ہے اور میلے بھی لگنے والے ہیں۔ میں آپ تمام سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ ایسے میلوں میں شرکت نہ کریں جس میں بے حیائی ہوتی ہے، ناچ گانے بجائے جاتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چلو بہن، اجتماع چلتے ہیں، کچھ دینی باتیں سنیں گے۔ اچھا بہن، اب سے میں رمضان کے مہینے کو غنیمت جان کر اس میں خوب عبادت کروں گی اور میلے میں بھی نہیں جاؤں گی، اور تمہارے ساتھ ہر اجتماع میں جایا کروں گی اور دین کی کچھ نئی باتیں سنوں گی اور اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت سی اچھی اور نیک باتیں بتائی۔ میں امید کرتی ہوں کہ جو بھی مائیں اور بہنیں ہماری ان باتوں کو سن رہی ہیں وہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ چلو بہن، چلتے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں جویریہ عبدالجبار صاحب، جماعت خامسہ ہیرور۔ عنوان ہے حرص و حوث کا مرض اور اس سے نجات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. محترم ذی وقار جلوہ افروز صدر اجلاس، مہمانان خصوصی، مشفق اساتذہ کرام اور دیگر سامعین و سامعات، آج اس رونق محفل کی تقریر کا عنوان ہے حرص و ہوس کا مرض اور اس سے نجات۔ عزیز سامعین، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیات تلاوت فرمائی ہے، اس آیات میں اللہ رب العالمین نے غافل انسانوں کو متنبہ کیا ہے۔ وہ انسان جو دنیا کے پیچھے پڑ کر آنے والی موت سے غافل ہے، قبر کے آنے والوں مرحلوں سے غافل ہے، جنت اور جہنم کا جو انجام انسان کے سامنے ہے اس سے غافل ہے، آنے والی حساب و کتاب کا جو مرحلہ ہے اس سے انسان غافل ہے۔ ایسے غافل انسانوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر، اے انسانوں زیادتی کی چاہت میں، زیادتی کی طلب میں تم اس طرح مست مگن کھوئے ہوئے ہو، حتی زرتم المقابر، جاگتے کب ہو؟ جب موت کا فرشتہ تمہارے سرانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جب تمہاری قبر کی منزل آباد ہونے والی ہوتی ہے، جب تمہاری زندگی اختتام کو پہنچ جا چکی ہوتی ہے، تب جاگتے ہو۔ اس غفلت سے کہا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں اور پھر ہرگز نہیں اس غفلت کا انجام عنقریب تم دیکھو گے۔ عزیز سامعین، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں جس مرض کا ذکر فرمایا ہے وہ مرض بیشتر انسانوں میں پایا جاتا ہے، جس کا نام ہے تکاثر۔ تکاثر کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ تکاثر کہتے ہیں زیادتی کی چاہت، روپیہ پیسہ زیادہ سے زیادہ چاہیے، دھن دولت زیادہ سے زیادہ چاہیے، عزت شہرت زیادہ سے زیادہ چاہیے، زمین جائیداد زیادہ سے زیادہ چاہیے، ہر چیز زیادہ سے زیادہ چاہیے۔ یہ بھوک ہماری مٹتی ہی نہیں، دنیا جتنی بھی مل جائے ہمارا نعرہ ایک ہی رہتا ہے، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور ہے کیا، اور ہے کیا، اور ہے کیا، اور چاہیے تھا، اور چاہیے تھا۔ ساری زندگی اسی کے پیچھے پناہ کر دیتے ہیں، ساری توانائیاں اسی کے پیچھے صرف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اور چاہیے تھا۔ عزیز سامعین، آج انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے، آج انسان سمجھتا ہے دنیا جتنی ہم کمائیں گے اسی قدر ہماری زندگی میں سکون آئے گا، اسی قدر ہماری زندگی میں چین آئے گا۔ یہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے سکون کے متلاشیوں سن لو، سکون چاہتے ہو تو ایک ہی جگہ ملے گا، وہ ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں جا کے اپنے سروں کو، اپنے پیشانیوں کو جھکا کے اللہ کا یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ ہماری زندگیوں کا سکون اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اسی میں رکھا ہے۔ یہ جو ہم دنیا کے خاطر مال زیادہ سے زیادہ ہڑپنے، مال زیادہ سے زیادہ جمانے کی جو کوشش میں لگے ہیں، یہ ہماری کوتاہ نظری ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ان غریب کی طرف، کیا دیکھتے نہیں ان فقیر کی طرف؟ سوتے کہاں ہیں، کتنے آرام سے سوتے ہیں، بس اسٹاپ میں سو جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں پہ سو جاتے ہیں، درخت کے نیچے سو جاتے ہیں، ریل گاڑی آواز ان کی نیند میں خلل نہیں پیدا کر سکتی۔ اللہ اکبر، کتنے آرام سے سوتے ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر،
सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, गरीब कभी नींद की गोली नहीं खाता। वहीं एक अमीर को देखिए जिसके बंगलों के सारी दुनिया हवाले देती है, एसी की रूम होने के बावजूद, स्लीपिंग टैबलेट लेने के बावजूद सारी रात बेचैन और इस्तिराब में कट जाती है। ये तो दुनिया का उसूल है सर। दुनिया जितनी जिसके पास रहेगी उसी कदर उसकी जिंदगी में बेचैनी इस्तिराब बढ़ता रहेगा। अजीज सामियात, शरीयत हरगिज नहीं कहती कि दुनिया ना कमाओ। शरीयत कहती है दुनिया कमाने से पहले दुनिया की हैसियत को समझो। क्या है उसकी हैसियत? मताउल गुरूर, धोखे का सामान है ये दुनिया। धोखा कैसा? धोखा ऐसा जिस माल को अपना 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 कर कर कमाते हो, जान लोगे ये माल तुम्हारा ही ना रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल, मेरी दौलत, मेरा मेरा मेरा। कहने वालों, जानते हो तुम्हारा माल कितना है? कहा हकीकत में तुम्हारा माल उतना ही है जो तुमने खाया, पिया, हजम कर दिया, जो तुमने पहना, ओढ़ा, बोसीदा भेज दिया, या फिर आखिरत के तोशे के तौर पर आगे भेज दिया। अजीज सामियान और सामियान, शरीयत हमारी सोच की तरबियत करती है। शरीयत कहती है दुनिया के मामले में अपने से कमतर को देखो और आखिरत के मामले में अपने से बढ़कर को देखो। अगर ये ना हुआ, हम दुनिया के मामले में अपने से बर्तर को देखने लगेंगे तो खारून का खजाना भी क्यों ना मिल जाए, हम कभी शुक्र बजा नहीं लाएंगे। इसीलिए सामियात, काने बनो, कनात पसंद बनो, हलाल कमाई से जो भी मिले उस पर इक्तिफा करो। एक चोरी, धोखा, झूठी कस्में, बेइंसाफी से कमाई हुआ माल दुनिया और आखिरत दोनों जगह भी तबाही और रुसवाई का सबब बनेगी। आखिर में एक शेर कह के अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहती हूँ। कर लूंगा जमा तो ज़र, उसके बाद क्या? कर लूंगा जमा दौलत और ज़र, उसके बाद क्या? ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या? शेरो सखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, शेरो शगन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा ना मगर उसके बाद क्या? मौज आएगी तो सारे जहां की कर लूंगा सैर, मौज आएगी तो सारे जहां की कर लूंगा सैर, वापिस वही पुराना नगर, उसके बाद क्या? एक रोज मौजिस का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चिरागे कमर, उसके बाद क्या? उठी थी खाक से मिल जाएगी वहीं, उठी थी खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको खबर कि उसके बाद क्या? आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, या अल्लाह इस मताउल गुरूर की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें दुनिया उतनी ही अता कर कि किसी के सामने हाथ फैलाने का मौका ना मिले। या अल्लाह मुझ कहने वाले और तमाम सुनने वालों को भरपूर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु अहसनल जज़ा। जज़ाकिल्लाहु अहसनल जज़ा। इसके बाद मैं दावत देता हूँ ज़ुहा अब्दुल सत्तार साहब, खामिसा की लड़की हैं, गोडली की रहने वाली हैं और इनका उन्वान है क्या अब भी वक्त नहीं आया।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون سورة المؤمنون آیت نمبر 76. اور ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا ہے اور ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اب بھی اپنے رب کے آگے جھکتے نہیں اور اپنی غفلت سے ہٹتے نہیں. آج دنیا اسلام پر بلا خیز کا ریلا ہے جو اسے بہا لے جانا چاہتا ہے. میری مراد اس سے وہ جدید تمدن معاشرہ ہے جس نے ہماری سیرت اور کردار کو خراب کر دیا ہے, لوگوں کو منکرات اور محرمات میں مبتلا کر دیا ہے. ایسے میں جب حق پرستوں نے کلمت اللہ کو بلند کرنا چاہا تو باطل پرستوں نے حق پرستوں کے خلاف محض آرائی کی. کبھی ہماری مسجدوں کو منہدم کیا گیا تو کہیں ہمارے مدارس مکفل کر دیے گئے تو کہیں اسلام اور اہل اسلام کو اس دنیا سے مٹانے کی ناپاک کوششیں کی گئی. جیسا کہ فلسطین کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں, فلسطین کے قلعے اول پر حملہ ہو رہا ہے, اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے. غزہ کے بے گناہ مسلمان بچے, ان کی دکان, مکان, اسکول, کالج, مسجد, مدرسہ, عزت, ناموس, دین, دھرم, عقل و صحت کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. امن ناپید ہے تو چین و سکون مفقود ہے. ہر طرف ظلم کی گرم بازاری, مفادات کی بھڑکتی آگ ہے. اس میں تڑپتے, بلکتے, روتے, جلتے, بھولتے زندگی کی بھیک مانگتے مظلوم مسلمانوں کی شکستہ تصویریں ہیں. اپنے سینے میں انسانیت کا درد مند دل رکھنے والوں, تم بھی پڑھو اور دیکھو, اخبارات کی سرخیاں بھی ان کے لہو سے سرخ ہو رہی ہے. ان کی لاشوں سے اٹھنے والا کفن بھی چیخ چیخ کر تمہاری غیرت کو للکار رہا ہے. معصوم بچے, بچیاں اور بے آبرو ہوتی مائیں اور بہنیں آج بھی کسی محمد بن قاسم کی منتظر ہیں. مگر افسوس ہے کہ آج ہم ایک تماشائی ٹھہرے. دنیا و ما فیہا سے بے نیاز, نہ ہمیں مظلوموں کی چیخیں سنائی دی اور نہ ہمیں خون کے آنسو جگا سکے اور نہ فرض کی پکار. افسوس کی بات تو ہے کہ وقتاً فوقتاً ہماری آخری متاع گرا, عزت جا, خانہ کعبہ کو ڈھانے کی خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں. آخر کیا بات ہے, آخر کیا بات ہے کہ ہمارے کانوں پر جھوٹ تک نہیں رہتی. اتنی اہم خبر کی سماعت کیا ہمارے دلوں پر پڑے غفلت کے پردے چاک کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ خدا نخواستہ ایسا ہو بھی گیا تو کیا آج بھی ہم اس حسن ظن میں مبتلا ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کا لشکر آئے گا؟ ایک طرف قرآن چیخ رہا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. میرے اسلامی بھائی اور بہنوں, کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ صرف ہماری ہی زبانیں بند کیوں کی جاتی ہے, صرف ہماری ہی عزت سے کھلواڑ کیوں کیا جاتا ہے, صرف ہماری ہی دین پر حملے کیوں کیے جاتے ہیں, صرف ہماری ہی عزت اور وقار کے لیے اوروں کے دل سنگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو اس کا جواب دیں, کیونکہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے بے عمل ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کے مصداق نہیں ٹھہرے اور سنت رسول کو بھی بالائے طاق رکھ دیا. تاریخ شاہد ہے, جب تک کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے تو دنیا کی تمام دیگر قومیں ہمارے قدموں میں گرتی رہی اور کامیابی ہمارے قدم بوس ہوتی رہی. جیسے ہی ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا
बलबूते पर इचराए। कभी जो तहजीब व तमद्दुन के आलम बरदार कहते थे, आज उनके नामों के आगे रजाअत पसंद, इंतहा पसंद, दहशत पसंद और न जाने कौन कौन से अलकाब लगाए जाते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या यह अज़ाब इलाही नहीं है? आज हमारे पर जो मुसीबतें आ रही है, हमें मारा काटा सताया जा रहा है, इसके लिए हम अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं। आखिर क्या वजह है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती? जरा सोचिए कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक गलती के बिना पर जन्नत से निकलकर जमीन की तरफ भेज दिया था, और आज हम हैं कि गुनाहों पर गुनाह किए जा रहे हैं, तो हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? आज हमने सल्फ़े सालिहीन के तरीके को फरामोश कर दिया। सल्फ़े सालिहीन के तरीके को छोड़कर शैतानी तरीके को अपना लिया, और हमें भूल गए हैं कि हम उस उक़बा बिन नाफ़े के मिल्लत के मानने वालों में से हैं, जिसके खौफ से एक हैबतनाक जंगल के दरी दरी में सहरा हुआ बयाबा का रुख कर लिया था। यहाँ तक के परिंदों ने भी अपने घोंसलों तक पोकर आबाद कर दिया था। लेकिन ऐसा कब था जब हम जिहाद के शायक थे? आज हम जिहाद से खाइफ हैं। ऐसा कब था जब जंग शहादत से नोश करने के लिए हम मौत को गले लगा लिया करते थे? आज हम जिंदगी की बका के खातिर मौत से गुरेज करने लगे हैं। ऐसा कब था जब मैदानी जिहाद से भाग कर आने वाले बेटों पर माएं अपना दूध हराम कर देती थी? कहा माओ ने, जाओ तुम ना हमारे बेटे हो और ना हम तुम्हारी माएं, हराम उन पर हमारा दूध जो मैदान से भाग आए। मुस्लिम नौजवानों, होश में आ जाओ, कब्ल इसके के हमारे आशियानों पर जोर जफा की बारिश तेज कर दी जाए। उठो, बातिल तागूती कुव्वतों को पैबंद खाक कर दो और उन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि हम उस उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं, जिसके खौफ से बड़े बड़े जाबिरों सरकश हुक्मरानों के ऐवानों के अंदर ज़लज़ला बर्पा हो जाता था। हम उस सलाहुद्दीन अय्यूबी के हम नवाएं, जिसने सुलेबियों के छक्के छुड़ा दिए, उनकी नींदें हराम कर दी थी। हम उस तारिक बिन ज़ैद के मिल्लत के मानने वालों में से हैं, जिसने घोड़ों के टापों के जरिए उतुरिस की जमीन को रोल दिया था। वो कौन सी ताकत थी जिसके बलबूते पर इन्होंने किया? वो ईमान की ताकत थी। लेकिन आज हमने अल्लाह ताला के फरमान वअतसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू पर अमल करना छोड़ दिया। यही वजह है कि आज हम मुसलमान हर जगह बदनाम हो रहे हैं। फसाद और बम ब्लास्ट में हम मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आज हर कोई हम मुसलमानों के खून की प्यासी है। हर तरफ से आवाज आ रही है, मुसलमान दहशतगर्द, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और मुसलमानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और मुसलमान है कि एक भिखारी के मानिंद इंसाफ की भीख मांग रहा है। ऐ मुस्लिम नौजवानों, अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करना है, सल्फ़े सालिहीन के तरीके पर नहीं चलना है, तो फिरका परस्ती के आग में ऐसे ही जलते रहो, तुम्हारा कोई कारसाज नहीं होगा। आज हम मुसलमान एक होते, नेक होते, तो कोई माई का लाल नहीं था जो हम मुसलमानों से पंजा आजमाई करता। आए कौबे गफलत में पड़े फर्शे मखमल पर सोने वालों, अल्लाह के लिए अब तो इन नर्म गर्म बिस्तरों को छोड़ दो। देखो रब की रहमत तुम्हारे मुंतजिर है। तो क्या है लोगों, अब भी तुम्हें रब के वादे पर शक हो रहा है? तो क्यों नहीं बेदार होते? क्या दुनिया की लज्जतें तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देती, या इस फानी दुनिया के इश्क में गिरफ्तार हो, जिसकी हकीकत मुर्दा बकरी से ज्यादा कुछ भी नहीं है? तो खुले कानों से रब के इस फरमान को सुन लो। इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिज़ून, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 1।
लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है और वो है कि अपने रब की तरफ से मुंह मोड़े हुए हैं और अपनी गफलत में पड़े हुए हैं। शायर ने क्या खूब कहा है, मुसलमानों समझ जाओ, समझ जाने का वक्त आया है, मुसलमानों समझ जाओ, समझ जाने का वक्त आया है, बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आ गया है। बस वो वक्त आ गया है, जिसको उठना है उठे, जिसको चलना है चले, जिसको अपने रूटीन में रब को मनाना है मनाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, सच्चे पक्के मुसलमान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन जज़ा। किसकी जाने से बोले? हलीमा भी की तरफ से जो है इस तकरीर से खुश होकर के 1000 हिजाब तुम्हारे लिए कैद है, एक घर तुम्हारे लिए कैद है। इन तमाम खुइयों से निकलकर बाहर चली आओ। इस नारे के नतीजे में औरत एक महज हैवान बनकर रह गई है। इस तहजीब ने जो गुल खिलाया है, इस तहजीब का जो असर हुआ है, इसको बयान करने से जबान आजिज है। औरत के स्टाइल को, इनकी तर्ज जिंदगी को, इनके चालो चलन की रफ्तार देखे। जीन्स पैंट पहनी हुई, सिगरेट पीती हुई, शराब नोशी करती हुई, गोया कि यूं लगता है ख्वातीन मर्द बनने की जुस्तजू में लगी हुई है। एक पता नहीं चलता एक मेल है या फीमेल है। लानल्लाहुल मुतशाबिहात मिनन निसाई बिर्रिजाली। अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है। शरीयत ने औरतों से कहा था, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और अपने घरों में टिकी रहो, ज़माने जाहिलियत की तरह इजहार ज़ीनत करती ना फिरो। ये सब तालीम तुम्हें इसलिए दी जा रही है, ऐ नबी की बीवियों, अल्लाह तुम्हें हर तरह की गंदगी से पाक देखना चाहता है। इससे मुराद उम्मत की सारी ख़वातीन है। तो और घर औरत का दायरा कार था। मगरिबी तहजीब ने ये समझाया है कि एक घर तुम्हारे लिए कैद खाना है। नतीजे में औरत घर से निकल गई। आज जिधर देखो उधर औरत ही औरत है। सड़कों पे औरत, चौराहों में औरत, बसिस्तान में औरत, ऐलानात में औरत, इश्तिहारात में औरत, अलगर्ज हर जगह औरत ही औरत है। आज औरत घर में ना होने का सबब औरत तो काम कर रही है जिसका मुखालिफ अल्लाह ने उसे नहीं बनाया। हद तो ये है ख़वातीन मगरिबी तहजीब की ज़ेर साया परवरिश पा रही है। अपनी नई नस्लों पर इतना सितम ढा रही है कि मासूम बच्चों का रिज़्क़ जो अल्लाह ताला ने दूध की शक्ल में इनके अंदर रखा है, एक कहकर इन्हें महरूम कर रही है। अगर बच्चे को दूध पिलाने की सूरत में मेरा हुस्न तमाम रुखसत हो जाएगा। नऊज़ बिल्लाह। क्या अल्लाह को इस बात का इल्म ना था? सच कहा अकबर इला आबादी ने, तिफल में बुआए क्या माँ बाप के अतवार की, तिफल में बुआए क्या माँ बाप की अतवार की, दूध है डब्बे का तालीम है सरकार की। मगरिबी तहजीब के चैलेंजेस में से एक चैलेंज उरियानियत का है, जो इब्लीस का था, इब्लीस का है और इब्लीस का रहेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने के लिए वो ग़िज़ा खाने पर मजबूर किया, जिससे दोनों पे लिबास होकर रह गए और जन्नत से निकाले गए। ये वो कामयाब तरीन हरबा है जिसे इस सरजमीन पर इब्ने आदम के साथ आजमाया जा रहा है और इब्ने आदम ही के इस जाल में फंसते जा रहे हैं। आज दुनिया में औरत अपने जिस्म की जिस कदर नुमाइश करती है, दुनिया उसको उसी कदर बुलंद मर्तबा अता करती है, उसी कदर इश्तिहारात में उसका नाम आता है, उसी कदर बुलंद मर्तबा अता करती है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये उरियानियत हमारे मुस्लिम ख़वातीन के लिए, इनके अखलाक के लिए, इनकी जवानी के लिए, इनकी ईमान के लिए, इनकी पाक-दामनी के लिए और इनकी इफ़्फ़त के लिए अजीम चैलेंज है।
शर्मी की तालीम की वजह से ख्वातीन के अंदर शर्म व हया इस मालूम है कि वालिदैन रिश्ता देखने पहले लड़की अपने रिश्ता देख लेती है, वो ये नहीं जानती कि लड़का कैसा है, बाखलाक है या बदतमीज, ईमानदार है या बेईमान, सेहतमंद है या बीमार वगैरह वगैरह, और पूरे खानदान से मुकाबला करती है। शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी वरना खुदकुशी करूंगी। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये बेशर्मी की इंतहा नहीं तो और क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, अगर तुझमें हया ना हो फिर जो जी चाहे वो कर। शरीयत इस्लाम ने हमें एक तालीम दी है कि वफादारी ईमान का एक हिस्सा है, इसको अपनाया जाए। लेकिन आज हम सब बेहया बनते जा रहे हैं। इस्लाम में औरत का बदन पर्दा है, लिबास पर्दा है, ज़ेवरात पहनना पर्दा है, खुशबू लगाना पर्दा है और आवाज का भी पर्दा है। औरत अपनी जीनत को जाहिर ना करे इल्ला एक खुद जाहिर हो जाए, चाहे बदन की जीनत हो चाहे लिबास की जीनत हो, औरत को इजहार जीनत की इजाजत नहीं है। ये औरत मटक मटक के ना चले जिससे उसकी कुछ जीनत मालूम हो जाए। औरत इस तरह के ज़ेवरात ना पहने, उसकी आवाज का भी पर्दा है। अलगर्ज औरत पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है। आज दुनिया ऐसे ख़वातीन को नमूना बनाकर पेश करती है जो ज़ानिया और बदकार है। नमूना तो सहाबियात का होना चाहिए। बतौर नमूना एक वाक़या सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ। एक सहाबिया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे एक बीमारी है कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ती हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मैं दुआ करूंगा तुम्हें शिफा मिल जाएगी, दूसरा ऑप्शन मैं दुआ नहीं करूंगा पर तुम इस बीमारी पर सब्र करो, इस सब्र के बदले में तुम जन्नत की ज़मानत दूंगा। खातून ने कहा, अगर मुझे जन्नत की ज़मानत मिलती है तो फिर इस बीमारी पर सब्र करूंगी। ऐ अल्लाह के नबी, मेरी एक दरख्वास्त है, जब मैं बेहोश होकर गिर पड़ती हूँ तो मेरे बदन से कपड़ा हट जाता है, आप दुआ कीजिए जब मैं बेहोश होकर गिर पड़ूं तो मेरे बदन से कपड़ा हट ना पाए। कुर्बान जाऊं उस मियार हया पर, बेहोशी के आलम में पर्दे का ये लिहाज, बेहोशी के आलम में पर्दे का ये अंदाज। आज हम तालीम हासिल करके आला आला डिग्रियां लेकर अपने जिस्म की नुमाइश पर फख्र करती है। आज हम कहाँ खड़े हैं और हमारी सहाबियात कहाँ थी। आज मुस्लिम ख़वातीन के लिए ज़रूरी है दीनी तालीमात को जांचे और इसके अहकामात पर अमल पैरा हो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हम सबको बाहया बनाए और बेहयाई से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु हसनिल जज़ा। मोहतरम हाज़रीन, आ जाओ ख़त्म हो गई घड़ी इंतज़ार की, आ जाओ ख़त्म हो गई घड़ी इंतज़ार की। इन्हें जिस घड़ी का इंतज़ार था और जो बयान हम सुनने के ख्वाहिशमंद थे, तो ऐसी शख्सियत को मैं जो है दावत देने जा रहा हूँ, वो हैं फ़ज़ीलतुल शेख जावेद उस्मान रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह, बानी मरकज़ुस्सलाम चिन्नई। आपका तारुफ़ नहीं कर सके क्योंकि वक्त बहुत कम है और बहुत से बयानात बाकी रह गए हैं, और ऐसे ही तलबा से भी गुजारिश की जाती है कि जिनके नाम नहीं लिए गए हैं वक्त की तंग दामनी की वजह से माजरत समझें। आइए फ़ज़ीलतुल शेख जावेद उस्मान रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह, और इनका वक्त है 12:30। हाँ, और एक अफवाह फैली भी नज़र आ रही है कि फ़ज़ीलतुल शेख मेराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह बहुत जल्द यहाँ से रुख़्सत होने वाले हैं। नहीं, बल्कि जलसे के इख्तिताम तक हमारे साथ रहेंगे और आपका बयान भी होगा इंशाअल्लाह। और इसी लाइव टेलीकास्ट के ज़रिए से उन तमाम नाज़रीन को मैं बाखबर करना चाहता हूँ कि आप गलत फहमी में मुब्तला ना हों।